الحمد لله حمدا كثيرا كبيرا مخيرا بالقدر نسلم ونصلي على النبي الحبي الجلي الجليل الحسيب ذي القدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الجن والبشر ونشهد أن من هو سند الوراء سيدا المبعوث إلى الأسود والأحمر شهادة الوحدة الأبدية بسرمدية لاهوت بالملك والملكوت حسنا جمالا كمالا إكمالا بالقدر أمينا مبينا مكينا مدنيا عربيا هاشميا كريما على القدر ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا من الذل ولي له ولا مزر عذر وزر نزر جزر بزر لا ولا عيب ولا تعب ولا قيب ولا قيد ولا جد ولا جزر ولا مزر ولا شزر ولا مزر لا ولا مقابل له ولا مضيب له ولا وسيب له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عليه الوبال والخسران على القدر ثم نشهد أن سيدنا سيد عباداتنا أذاناتنا أماناتنا مكاناتنا سيد تتمة دوراننا هو الأزهر هو الأجدر هو الأكبر هو الأنور هو الأصغر هو الأجدى هو الأزوى هو الأزمى هو الأروى هو الوسقى هو الأحمد هو الأجدر هو الأصغر هو العامل هو العامل هو العامل عازما نظما رازما جزما عازما عليلا شافيا عليلا وحدة جليلا ناظبا كبيلا محمدا كبيرا على القدر نشهد أن سيدنا سيد عبينا رزينا خزينا قدمينا مكي
مكينا مدنينا أذنينا وصفينا حسيبا كاملا نسيبا جاملا أجيبا دامرا وسيبا معبرا عابل اللطف قابل الجزم قابل العلم قاتل الكفر بادي البشر مازما النظر ناضج الجزر حضوته الجادرة سنته الماهرة الجاهرة البادرة الناظرة القابرة قدوته الماهرة عمدته الجادرة نازما كذما عالما عظما جازما بزما حاذبا بذرا سيدا بشرا هو القدوة عدم الإله بالله إلى معراج عظما إلى معراج عظما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم دلا ثم جزل ثم نزل ثم بذل ثم أذل ثم غزل ثم قذل ثم نشهد أن سيدنا أحمد الأنبياء محمدا خير البشر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم علماء کرام عوام و خواص من المسلمین بصد عزت احترام بزرگوں عزیز بھائیوں محبوب دوستوں جلسے دا اصل مقصود تو بحمد اللہ و بفضل اللہ واضح ہو گیا. بڑے حسن انداز دے نال اچھوتے مضامین دے ذریعے تساں لوگاں نو سیراب کیتا جا چکا ہے. رات دا تقریباً 12 بج چکے ہیں. کافی وقت گزر چکا ہے تہاڈی بے آرامی وچ. میں بھی چونکہ اس سلسلے دی ایک کڑی ہاں میری حاضری بھی اگرچہ میں تقریر کرن دے قابل نہیں رنجا مرنجا حالت وچ میرا آواز خود دس رہا ہے کہ میں ایڈے ٹھنڈے انداز نال اگے کدی نہیں بولیا مگر چونکہ حاضری ہو گئی اس واسطے حصہ بقدر جسا اللہ دی توفیق دے نال چند الفاظ پیش میں کر سکاں سمجھا سکاں پھر فریقین نو عمل کرنے دی توفیق طلب کردیا ہویا آخر دعوانا کراں فالحمدللہ رب العالمین. مسئلہ جڑا زیر غور ہے جلسے دے عنوان نال اس دا کوئی تعلق نہیں. جڑا اصل مقصود ہا جلسے کراون دا الحمدللہ او پورا ہو چکا ہے. علماء کرام نے عجیب وسیع انداز نال مقصد بیان کر دیتا ہے. ساڈا مسلمانوں دا جڑا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام دی تمام کائنات
کائنات دا رخ موڑ کے اللہ نے محمد دے وجود در کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری سمجھ وچ کوئی ذرہ اتلی تلوی عرشی فرشی کائنات دا ایسا نہیں جس دا تعلق اللہ نے محمد پاک نال نہ جوڑیا ہوئے. ہر شے دا تعلق جوڑیا ہے. اس واسطے چونکہ تمام کائنات دا مرکز اللہ نے بنایا ہے وجود محمد رسول اللہ نے. اس واسطے تمام دی تمام ذرہ کائنات دی نجات واسطے اللہ نے بنایا ہے تا حسن محمد رسول اللہ نے. کہ آدمی جو کچھ ذہن وچ جو کچھ خیال وچ جو کچھ دماغ وچ آوے اس دے اندر ایک فیصلہ کرے کہ عرش تو لا کے تے فرش تک کوئی ذرہ ایسا نہیں جڑا محمد رسول اللہ جہاں سونا تے سچا ہو گئے. احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء. اللہ نے فرمایا میرا محمد مصطفیٰ میں تیری تعریف سننا چاہتا تیری نعت پڑھے تیرا اے شاگرد حسان ابن ثابت تے میں جڑی وہ نعت اس پڑھنی ہے او دا مضمون میں آپ دے دل سٹے سا. یا اللہ میرے سامنے جے تعریف کرے تا اپنے منہ میاں مٹھو بنانے گل لے. میں اگے ساتھیاں نو آکھیا ہے کہ جڑا کہہ دے منہ تے تعریف کرے تا لپ مٹی دی بھر کے دے منہ وچ پاؤ. ہوں یہ میرے سامنے تعریف کرے. اللہ جواب دیتا بھی تیرے سامنے تعریف کرے کہ تو نہ سن رہے ہیں تو نہ تینوں سنا بنائے. میں خود خدا سننا چاہنا اس واسطے میں آپ آدھاں جو تو کون بیٹھویں تاکہ تیرے دستخط تے ہو جاویں کہ تعریف محمد دی او سونی ہے جدو تے خود محمد دے دستخط ہو گئے. اس واسطے حسان ہوں پہ آدھا احسن منک لم تر قط عین. اے سونیا تیرے نال دا اللہ دی آنکھیں نہیں ویکھی. احسن منک لم تر قط عین مضمون اللہ آپ پہ سٹیندا او دے دل وچ تے او اللہ دے دتے مضمون نال ظاہر پہ کریندا ہے. زبان حضرت حسان دی ہے تے گل محمد عبد الرحمن دی ہے. اتو الہام رحمان دا ہے. او پیادا ہے کہ تواڈے نال دا اج تھوڑی کہے ماں جڑیا نہیں تے تیرے نال دا اج تھوڑی اللہ نے ویکھیا. احسن منک لم تر قط عین ہاں وانک قد خلقت کما تشاء. تو انج پیدا کیتا گیا ہے محمد پاک معلوم ہوتا ہے جلے تینوں اللہ بناویں لگا ہے تو تینوں پوچھنا گیا ہے جی میں آنکھیں تینوں اونج بنا چھوڑا کانک قد خلقت کما تشاء. جی تو آنکھیں میرا محمد میں تینوں اونج بنا چھوڑا. معلوم ہوتا ہے ساری کائنات دا ذرہ ذرہ او جب تک حسن محمد دا یقین دل وچ نہ کرے اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوتا. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا میرا پیغمبر اپنی تعریف آپ کر. اللہ دے رسول پاک نے عرض کیتا یا اللہ میں اپنی تعریف آپ کیویں کراں. اللہ فرماتا میں تینوں سمجھائیدا وے سا تو نے کیتی تو آکھ. ہاں جی کیا آکھا کہ آکھ ان صلاتی میرا سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی سارا کچھ للہ و صلاتی و نسکی
میری حرکت وجود دی تے حکام حج دے تے مال دی قربانی ساری للہ ماہیا میری پوری 63 سال دی زندگی دا ایک ایک سال للہ و مماتی تے میرا مر ونجنا بھی کس واسطے للہ رب العالمین. گویا اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ ساری کائنات واسطے حسن دا مرکز محمد تاہی بنیا ہے کہ محمد دی زندگی دا ایک سا بھی اللہ دے ذکر تو خالی نہیں ہوتا. کوئی سانس ایسا نہیں جڑا اللہ دے رسول دا اندر گیا ہوئے یا اندروں باہر آیا ہوئے تے اللہ دے ذکر تو خالی ہوئے. اس بنیاد تے اللہ نے تمام کائنات دا جتنے حسن جتنی سچائیاں حذاقتہ ہیں دیانتہ ہیں امانتہ ہیں ولایتہ ہیں انامتہ ہیں نظامتہ ہیں تلاوتہ ہیں صباحت ہے ملاحت ہے وجاہت ہے حدت ہے نظامت ہے شوکت ہے قوت ہے نبوت ہے فتوت ہے عزوت ہے خطابت ہے امامت ہے امانت ہے سیادت ہے قیادت ہے رسالت ہے ولایت ہے حدت ہے جدت ہے ملت ہے سنت ہے عفت ہے کتھو توڑی گردے جاویے سا موک ونجے مگر محمد نے کمالات گرنے چ نہیں آ سکتے. اللہ فرماندہ ہے جتھے جا کے تیرا ذہن ختم ہو جاوے اتھے تیرا ذہن مکوئی سی مگر محمد دا حسن اجے مکن وچ نہیں آندا. کائنات شمار کرن لگے محمد پاک دے حسن نو کائنات ساری ختم ہو گئی سی مگر محمد دے حسن دیاں انتہائی کڑیاں اجے توڑی نظر نہ آسن. اس واسطے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی یہ کچھ آکھے اذ اللہ اسنا بالذی ہو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا. محمد دی تعریف کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کسی دی طاقت نہیں تعریف کر سکے. اللہ دا رسول کیا ہے اللہم لا نوسی سنان علیک انت کما اسنیت علی نفسک. اللہ جی تو اپنی تعریف آپ کر سکنا ہے میں محمد تیری تعریف انج نہیں کر سکتا. اللہ دا محمد جی تیری تعریف میں کر سکنا 14 طبق دی کائنات رلے تی تعریف نہیں کر سکتی. گویا اللہ بے مثل ہے تے محمد بے مثال ہے. تا اللہ فرماندا ہے لا الہ الا اللہ دے نال محمد الرسول اللہ نو جوڑیا ہے. کوئی بندہ آکھے کہ اللہ تا ہے وحدہ لا شریک لہو. اللہ فرماندا ہے میرے وحدہ دی دلیل محمد دی حیات ہے اور میرے لا شریک لہو دی دلیل میرے محمد دی موت. پیغمبر علیہ السلام دی حیات جڑی ہے یہ کو ثابت ہوتا ہے کہ وہ وحدہ ہے. وہ کون ہے کیوں اللہ کریم فرماندے جی میں وحدہ نہیں تو میرے محمد دے نال دا کوئی محمد لکھاؤ. جی میں وعدہ ہوں نہیں نال کوئی اور بھی ہے الہ تے کوئی اور مشکل کشا تے حاجت روا اس اپنے مشکل کشا نو آکھو نا میرے محمد دے نال دا کوئی محمد بنا کے دکھائے. تے جے کر میرے محمد دے نال دا کوئی نہیں تو معلوم ہوندا کوئی الہ بھی دعا کوئی نہیں بناون والا ہی کوئی نہیں. جب بناون والا میں کلا تو معلوم ہو گیا میرے محمد دے نال دا نہ اس جہان وچ نہ میری اس دکان وچ جویں میری مثل کوئی نہیں انجے محمد دی مثال کوئی. اے محمد الرسول اللہ جڑا ہے وحدہ دی دلیل ہے اور محمد دی موت جڑی ہے لا شریک لہو دی دلیل ہے. کیوں اللہ فرماتا ہے جے محمد میرا پتر ہوندا میرے نور وچ نور جدا ہوندا میرا پھرا ہوندا میرے وچ ہوندا او اے تے اے ہوندا تو اس تے موت نہ آندی. اگر میری کوئی جز وچ ہوندی تو تے موت نہ آندی. اس دی دھی سراں دی کھلو کے نہ روندی او وین کر کے رون والے نہ روندے عورتاں انہاں دی اگاں نہ ٹر جاندیاں. اگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شریک ہوندا تو اس تے موت نہ آندی. جی میرے تے موت نہیں آندی انجے محمد تے بھی موت نہ آندی. مگر محمد تے موت آ گئی ہے تو معلوم ہو گیا میں لا شریک لہو میرا شریک کوئی نہیں کائنات. خیر مسئلہ جڑا میں اصل عرض کرنا ہے حصہ بقدر جسا وہ تو صرف میں بنیاد رکھی کہ تمام کائنات دے ذرے ذرے دے اندر جے کر حسن دی چمک تے جھلک ہے تے سٹک تے چٹک ہے تے محمد الرسول اللہ دے. چند 114 دا او دے وچ ضرور ضرور چھائیاں نظر آسے
مگر صاف چہرہ اسی تو محمد رسول اللہ دا. سورج جلے ابھرتا ہے اس وقت 7 رنگ لے کے نکلتا ہے. 7 رنگا سورج ہی سونا نہیں لگتا جی محمد ہکے رنگ والا سونا لگتا ہے. تا اللہ فرماتا ہے وضحا او مینو سورج چڑھتے دی قسم ہی میرا محمد شیشہ لا کے ویکھیا کر اودوں سورج دے ہی ویکھیا کر جڑا 7 رنگ کٹی کھلوندا ہے تے اپنا چہرہ ہی لا کے ویکھیا کر. مینو سورج چڑھتے دی قسم ہے او ناشتے دے ٹائم دی مینو قسم ہے یا جتنا تو سونا ہے اتنا 7 رنگا سورج ہی سونا نہیں پایا. تیرے حسن دا کمال اتنا ہے کہ تیرے حسن دے کمال شریک کوئی نہیں. حتیٰ کہ خلق اللہ آدم من صورت ہی اللہ فرماندا ہے تو ایڈا سونا ہے جی میں خدا صورتا تو پاک نہ ہوا تو اپنی صورت ہی تیرے طرح بڑھائی آ. میں چونکہ صورتا تو پاک ہاں اس واسطے البتہ تیری صورت جڑی ہے اتنی پاک بڑھائی ہے. اتنا جبریل اگر کوشش کرے نا تمی آدھا یا اللہ مینو اجازت دے میں محمد دے کہ غلام دی شکل بن کے محمد کول ونجا. تیری شکل بنن دی ریس جبریل بھی نہیں کر سکتا. جبریل دی طاقت نہیں کہ بناوٹی شکل تیرے کیوں اگر بناوٹی شکل بن ونجے تو وقت محمد دے حسن اندر فرق آوئی سی. حسن انجے ہے جی میری وحدت میں یکتا ہاں انجے حسن وچ محمد تو یکتا ہے. میری مثال وحدت وچ کوئی نہیں اور تیری مثال یکتائی حسن وچ کوئی نہیں. اس وقت ساری کائنات دا مرکز بنایا ہے تو تے محمد رسول اللہ نو میں بنایا کائنات. اور اگے اللہ پاک ہو فرما دے تو جاگ دے پہو سارے تو پچھلے جڑے ساتھی بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑے سائے گئے. اچھا اچھا خیر ٹھیک ہے توجہ کرے. واہ جی اللہ ساڈا عقیدہ محمد الرسول اللہ دے بارے وچ محمد دی حیات دے بارے دے اندر ساڈا عقیدہ محمد پاک دی موت دے بارے وچ مسلماناں دا عقیدہ اے تانوں دسنا ضروری ہے تے پکاونا تواڈے تے فرض. اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر 360 جوڑ ہے وجود محمد الرسول اللہ دا. کوئی جوڑ ایسا نہیں وجود دا جس دی مثال کائنات وچ موجود ہو. بے مثال وجود ہے محمد مصطفیٰ دا. چلنا ہے تو بے مثال ہے, بیٹھنا تو بے مثال ہے, ہسنا تو بے مثال ہے, ہاتھ ہلاونا تو بے مثال ہے. اساں تساں صرف ریس کر سکنے ہیں محمد دی مثال کائنات سے چکائی ہے, صرف ریس کرنی ہے. اللہ فرماندا ہے تو ریس چ کر میری رحمت ریس چ مرے سی تیرے نال. تو صرف کرنا ہے تو صرف نقل اتارنی ہے محمد الرسول اللہ دی. میرے محمد جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے کائنات. کیویں ہو سکتا ہے؟ محمد دی حیات وحدہ دی دلیل ہے. کیویں؟ اللہ دے رسول پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ تے پانی سٹ, پانی سٹیا صحابی نے آخر پیچھے ہٹ, وہ پیچھے ہٹ گیا انج ہاتھ کیتا 50 اگلی جو پانی دی نہرا شروع ہو گئی. 1500 صحابی پیتا ہے رج گیا ہے, 1500 اٹھ گھوڑیاں پیتا ہے. نبی علیہ السلام صحابی آدھا یا رسول اللہ نہراں تا جڑا وگدیاں کھلیاں. اللہ دا پیغمبر آدھا وہاں والا جڑا ہے وہ انہیں وہاں ہی کھلوتا ہے, نہ میں انہوں وہایا تے نہ میں بند کر سکتا. بند کرے یا وہاوے تا کون؟ صرف میرے سے تا اللہ نے حسن دا کمال دیتا ہے کہ میں اپنی قدرت دے حسن ظاہر کرنا ہے تو محمد دے ہاتھ ظاہر کرنا ہے. انجی طرح جی اللہ دے رسول انہیرے چ مسکرا پمدا ہے تو مائی صاحبہ سوئی اگے گلندی کھلی ہوندی ہے نہیں لبدی تے جلے اللہ دا پیغمبر حجرے چ وڑ کے مسکراندا ہے تو سوئی کونے دے اندر چمکدی ہے. پیچھے ہٹ کے ویدھی تے سارے دا سارا جڑا کمرہ روشن ہوا کھڑوتا ہے کیوں جو محمد مسکرا رہے ہیں. اللہ نے اپنے وحدہ دی دلیل تائی بنایا ہے اس وقت
ہر اعضاء وچ حسن رکھیا ہے، زبان وچ حسن رکھیا ہے، وجود وچ حسن رکھیا ہے، اکھ وچ حسن رکھیا ہے، حتیٰ کہ محمد دی تھک وچ ہی حسن رکھیا ہے۔ تیری میری تھک ساری ذلیل ہو کے جاوے، مگر محمد دی تھک اگر خوہ وچ پے جاوے تو سکا ہویا خوہ برما توڑی بھری جاوے۔ صحابی آکھے یا رسول اللہ خوہ شکاٹ پہ آندن، اللہ دے رسول آکھے تے کئی بکاٹ پہ آسن، ریک تو صحیح کے بڑھتا ہے۔ 1500 دی لگ بھگو نہ پی کے رج گئے، مگر پانی انہی طرح اچھلے مار رہا ہے۔ اللہ دے نبی آدھے نے اس پانی دا جیا مٹھا تے سونا، میں بہشت برین چی گیا تے دنال دا ٹھڈا تے مٹھا میں نہیں پیتا جی، ہو جائی تھے اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حسن محمد پاک دا حسن جڑا ہے، یہ دی ریس نہ کو کر سکتا ہے تے نہ کسی دی طاقت ہے۔ تے جڑا کوئی آکھے فلانا محمد جی ہے، میرا پیر محمد جی ہے، میرا فلانا بزرگ محمد جیسا ہے، یا میرا صدر الدین جڑا ہے محمد دی شکل ہے، میرا فلانا ہو جائے، اس دے نال دا پر کٹ کافر جہان ہے کوئی نہیں۔ ہر چیز دی مثال ہو سکتی ہے، محمد دے حسن دی مثال نہیں ہو سکتی کائنات۔ اچھا اگا چل، اللہ دے پاک رسول واسطے ایک حکم ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر ایک ایک ذرہ کائنات دے اندر تیرا حسن تے تیرا کمال یہ اتنا بباگے دہل اتنا چڑھ چکا ہے، اتنا ترقی حاصل کر چکا ہے کہ کائنات دا کوئی نوری فرشتہ بھی آسی تیرے کول تو غلام بن کے آسی، سردار بن کے نہ آسی، بلکہ تیرے منن والے لوگاں دے پیراں تلے نوری فرشتے پر آ کے بچھائی سے دنیا نو پتہ لگ سی۔ پھر کمال ہے اتنی ساری کائنات متئی پھر ٹور کے لائے آندھی وہ صرف تیرے حسن دی چمک دکھاؤن واسطے۔ کیوں؟ رات چل کے آئیے جڑی رات تیرے نبوت ملی ہے، رات ٹور کے آئیے تو آپ آئیے، تو کدھر ہی ٹور کے نہیں گیا۔ ماہ رمضان دا مہینہ آیا تو آپ ٹور کے آیا، تو کدھر ہی ٹور کے نہیں گیا۔ اس رات دے اندر جی برکت آئین تو آپ ٹور کے آئین، تو کدھر ہی نہیں ٹور کے گیا۔ میرے سلام آئین تو آپ ٹور کے آئین، تو کدھر ہی ٹور کے نہیں گیا۔ حتیٰ کہ فرشتے ٹور کے آئین تو آپ ٹور کے آئین، تو کدھر ہی ٹور کے نہیں گیا۔ حتیٰ کہ لو محفوظ چو قرآن ٹور کے آیا تو تیرے کو ٹور کے آیا، تو کدھر ہی ٹور کے نہیں گیا۔ اتلی کائنات دا ایک ایک طبقہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک فرہ، ایک ایک ترہ، ایک ایک قرہ، ایک ایک ارہ، اگر ساری چل کے آئیے کائنات تے محمد کول اس بناد اتے جی حسن دا مرکز ہوندا ہے تے ہر چیز نو کیچ کریندا ہے، ان مقناطیس لوہے نو کیچ نہیں کریندا جی تے محمد دا حسن ساری کائنات نو کیچ کر لیتا ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر تو ہن قرآن مقدس جڑا آیا تیرے کول چل کے، تو کدھر چل کے نہیں گیا۔ قرآن جلے چل کے آیا ہے، ساری کائنات تیرے کول چل کے آوے، تو کسی دے گھر جاون واسطے تیار۔ تو یہ بندہ جی آکے کھلو کے جی آ گئے تاج والے، اج آ گئے ساڈے جی فلانے فتح نائی نو چڈاچی تے چڑھا کے تاکہ ہمارے حضرت جی زندہ باد جڑا عید کر کے آکے اللہ فرماتا ہے میرے محمد دی ایک تا مثال کوئی نہیں، جڑا میرے محمد دی کوئی شکل بناوٹی بنائے وہ بھی بے ایمان تے کافر، جڑا محمد پاک نو آکھے آ گئے تھے سادے کول وہ بھی بے ایمان تے کافر۔ کیوں؟ محمد حسن دا سمندر چل کے کدے نہیں آندے، ہمیشہ خوہ چل کے کدے نہیں گئے، پیاسے چل کے آندے۔ جڑا آکھے محمد آ گئے، محمد کریم اللہ فرماندے محمد آوے تو میرے کول آوے، اور ہر کوئی آوے تو محمد کول آوے۔ پھر اللہ کریم اگے قانون دسے محمد رسول اللہ دی حیات سب قسم دی بے مثال، تے جدوں آئیے محمد رسول اللہ دی موت اللہ کریم نے قانون دسیا ہے۔ مسلمانہ دا مذہب ہے کہ مرن دے بعد محمد رسول اللہ نو اس دنیا دی حیات ختم ہو گئی، بہشت والی حیات مل گئی۔
اے دنیا 63 سال دی عمر ختم ہو گئی محمد پاک دی، اس تو اگا دوئی حیات شروع ہوئی جڑی بہشت برین دے اندر، اتھے محمد کریم جویں دنیا تے سب تو بے مثال ہے، اگا بہشت برین دی حیاتی بھی بڑی بے مثال ہے، اتھے بھی حسن بے مثال ہے، ساری کائنات دے انبیاء تے اولیاء انہاں دے مکان جڑے بہشت برین دیاں لکڑی نال بنے ہوئے، انہاں دی ٹیار تے گارڈن نال بنے ہوئے، مگر محمد رسول اللہ دا جڑا مقام اللہ نے بنایا ہے موت دے بعد، اوہ جنات فردوس اعلیٰ، او بہشت برین دا اچا کمرہ جندی چھت اللہ دا عرش سقفہ عرش الرحمن، اللہ فرماندا ہے روح ادو دا عرش مولا دا ادائی چلیا گیا، جسم زمین دا اے تھائی رہ گیا، جسم اتھے محفوظ ہے تے روح اتھے محفوظ ہے، جسم اتھے جسم دا سردار تے روح اتھے روح دا سردار، اتھے جسم ان جبریل جیندے دے وجود تے بھی ان رونق نہیں جویں بغیر روح دے محمد دے وجود تے رونق موجود ہے، مزکا بدن محمد دا، معمر بدن محمد دا، معنی بدن محمد دا، منور بدن محمد دا، معزز بدن محمد دا، مکرم بدن محمد دا، مجلہ بدن محمد دا، معلا بدن محمد دا، مخلا بدن محمد دا، مزکا بدن محمد دا، معنی بدن محمد دا، مجسمہ جسم محمد دا، اتھے محمد رسول اللہ دے جسم مقدس جڑا اتھے مدینہ عالیہ دے اندر ہے، اے اتھے محفوظ ہے، ان رونق نال محفوظ ہے، ان جیندے جبریل دا وجود ہی محفوظ نہیں جویں محمد پاک دا وجود محفوظ ہے۔ یا اللہ وجود محمد نو ادے کیوں نہیں لے گیا؟ اللہ فرماندا ہے جتھوں دی کائی شایا اتھائی رہ گئی، جتھوں محمد دے وجود دی مٹی میں پٹی آئی اتھائی محمد نو رکھیا ہے، روح جدو دا آیا سارے ارواح چھیکڑ دے ہم تے محمد دا روح ایو جی جگہ تے آئی جی دی چھت وانی کے اللہ دا عرش بڑھ عاشق رسول اللہ محمد سید خان اللہ دے پاک رسول دا موت دے بعد وجود مقدس اتھے موجود ہے، روح مقدس اتھے موجود ہے، جنہیں ساری کائنات دا سردار دنیا چاہی انہیں آخرت دا اللہ پاک نے سرداری دیتی ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک بندے مننا مسلمانہ دے منن وچ اے عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ دی بہشت والی زندگی مرن دے بعد تے بد دماغ تے او لوگ جنہاں دا بھیجا کوئی نہیں، توجہ ہے، او بد دماغ بد فطرت مٹھے فرتوت او جنہاں دا بھیجا کوئی نہیں، او کیا دیان محمد اتھائی زندہ مدینے تے نماز نہیں پڑھدا، محمد اتھائی زندہ تے قرآن نہیں سناندا، محمد اتھائی زندہ تے لوگاں دے جھگڑے نہیں مکاندا، محمد اتھائی زندہ تے ڈیشنٹی نہیں لگے کھلن، محمد اتھائی زندہ تے کنجریاں بھی نچ رہی ہیں، محمد اتھائی زندہ تے پبلک لڑدی پئی ہے، محمد اتھے زندہ بھی مندے ہیں مگر پیغمبر نو بے نماز بھی من کہ سمجھ آدھی پہ مسلمانہ دا عقیدہ، مسلمانہ دا عقیدہ کہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جویں دنیا تے سردارن تے بے مثالن تے حسن دے مرکزن، انہیں مرن دے بعد ہی حسن دے مرکزن، جسم تے دے نال دا جسم کوئی نہیں، روح تے دے نال دا روح کوئی نہیں، جویں جسم محفوظ ہے دنیا دا کوئی جسم محفوظ نہیں، تے جویں روح موجود ہے دے نال دا کوئی موجود نہیں، جسم دے جیندے جبریل نو اگر قبر دے اندر بنا کے دفن چا کرو اسے دا وجود ہی گل سر جائے گا، مگر محمد پاک دا وجود جبریل جیندے دے وجود تو بھی زیادہ تر و تازہ موجود ہے، بلا محلہ ہے، معطر ہے، معمر ہے، منور ہے، معزز ہے، مکرم ہے، مجلہ ہے، مقلہ ہے، مسلح ہے، محلہ ہے، تے علیہ ہے، تے اعلیٰ ہے، اللہ دے پاک پاک پیغمبر دا وجود مقدس مرن دے بعد ہی محفوظ ہے، مگر روح کیڑے مقام تے، روح مقام تے عرش معلی دے تلے، اما عائشہ صدیقہ تے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں مینوں اللہ دی قسم من جنت الفردوس مأوا ما
مرن دے بعد میرے بابے دا قبر ٹھکانا کتھے؟ مرن دے بعد میرے بابے دا ٹھکانا جنت الفردوس ماوا۔ وقت پوچھا جاندہ ہے جنت فردوس جو ہے کتنا اونچا ہے؟ اکھے اتنا اونچا ہے کہ سقف عرش الرحمان، او دی چھت اللہ دا عرش مقل۔ نعرہ تکبیر! مگر بد دماغ بہت، بد ذہن لوگ، جنہاں دے بھیجے خراب ہیں، جنہاں دے فرتوت بڑھاپے دی وجہ تو کھرکے بن چکے تے بد دماغ ہیں۔ وہ کہندے اللہ دا پاک پیغمبر اتھے ہی زندہ ہے، تھائی دنیا تے مدینے دے اندر جیندہ بیٹھا تے مسجد نبی چ نماز ہی نہیں پڑھدا، اتھائی دنیا تے جیندہ بیٹھا تے لوگاں جھگڑ دیواں دے چھیڑے بھی نہیں بھندا، اتھائی جیندہ بیٹھا تے فاطمہ دے سر تے ہاتھ بھی نہیں پھیریا، اتھائی جیندہ بیٹھا تے عورتاں عدت وچ بہ گئیاں، اتھائی جیندہ بیٹھا صحابہ کرام لہدے رہ گئے، اتھائی جیندہ بیٹھا تے ابوبکر صدیق خلیفہ ہی بن گیا۔ کہیں سمجھ آتی پہ وہ خلیفے مویا دے بردن کے جیدے ہیں، بولو سارے وہ کو مر گئے ہی نہیں بھولو گے کیوں؟ آئے خلیفے کہنے بردے خلافت مل گئی ابوبکر صدیق تاوی نبی کریم کو نہیں زندہ، حضرت عمر نو خلافت ملی تاوی نبی کریم کو نہیں زندہ، حضرت عثمان نو خلافت ملی تاوی نبی کریم نہیں زندہ، حضرت علی نو خلافت ملی تاوی نبی کریم نہیں زندہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نو ملی تاوی نہیں ملا، حضرت عمر بن عبدالعزیز دے بعد حضرت حسن نو ملیا، حضرت علی نو ملی، حضرت حسن دے بعد عبدالملک نو ملی، پھر یزید نو ملی، پھر فلانے نو ملی، سارے نو مل دی گئی خلافت مگر محمد رسول اللہ 12 خلیفے اللہ دے پیغمبر فرمایا میری موت دے بعد اسنا عشرہ خلیفتاً 12 خلیفے ہونے، انہاں 12 خلیفے دے وقت محمد کریم تا زندہ کوئی نہیں، اے بیہودہ بٹھا پلیتا دا زندہ ہے۔ کہیں سمجھ آتی کہ کوئی نہیں؟ توجہ کرو اللہ اللہ مسلمانہ دا عقیدہ تبت دماغ دا عقیدہ مسئلہ پکاؤ اللہ تسا ایمان نال دسو جی اللہ دا پیغمبر سائیں دنیا تے زندہ ہوندا تے تہاڈا ساڈا جو حال ہو گیا؟ نبی کریم دی زندگی دے اندر کوئی داڑھی مون آئی دسیا؟ نبی کریم وقت کو بے نماز آئی؟ نبی کریم دے وقت کوئی اپنی دھیاں 70 سال دیا بھائی رکھدا پھنڈری کر کے؟ نبی علیہ السلام دے وقت کوئی سود کھاندا؟ جی نبی علیہ السلام زندہ ہے تے ساری بدکاریاں پہ دن قیامت دے کوڑا کون ہو سی اللہ دی عدالت وچ؟ اللہ فرماسی تو جیندا ہی رہیا تے ون کے اوتھے نہیں آسم آباد یا طاہر آباد ملتان یا فلانی جگہ تے جا کے تو دین کیوں نہیں دسیا؟ او اکسی اللہ تو مینوں تے آکھیا معبود ربک حتی یاتیک الیقین، موت تے آندے توڑی تو عبادت کر سکدا ہے، موت دے بعد نہ عبادت ہے نہ زندگی نہ حیات ہے۔ اللہ اللہ دنیا دی کتاباں چاہیے بجائے لاکھ اللہ نہ تھے خدا دی کتاب گھر چ پئی ہے تے ودا لکھنؤ دی کتاباں چاہیے میں فلانی جا تو کتاب گھیرنا ہے کیوں اس ماں نو گھیرنا گا اے جلے ساری کتاباں دی ماں تے پیو پیا ایتھے حضرت قرآن مقدس اللہ پاک رکھیا اے تے اعتبار کوئی نہیں۔ قرآن پاک کیا کیا انک میت و انہم میتون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اموات کون بولو اموات یہ کتاب کا ہی نہیں فلانی تھرو لے کے آیا تو فلانی تھرو لے کے پیچھے چپا لے کے آیا تھا ہے خدا دی کتاب جڑی سر پہ رکھ کے کوڑ مرنا ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی کھانا پتہ لگے کہ بنتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، جواب او دن دن جڑے سن دن والموتى یبعثهم اللہ،
اتے مردے دن قیامت تو پہلے جدوں جیندے نہیں تے سنن کیویں جدوں سندے نہیں تے جواب دیون کیویں تے جے کر جواب کوئی دے سکدا حضرت فاطمہ روندی ہوئی محمد دی قبر تو خالی نہ ویندی مغیرہ بن حارث رو رو کے نڈال نہ ہوندا حضرت عثمان رو رو کے بے ہوش نہ ہوندا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نو جھڑکا نہ دیندا جے اللہ دے پاک پیغمبر موت دے بعد بھی جیندے ہوندے تے سندے ہوندے اللہ دا پاک پیغمبر آپ فرما کے گیا لالی لا احج بعد حجتی آدھے جی او لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے اگلے سال میں حج نہ کر سکتا کیونکہ میرے تے موت آ وجنی ہے موت دے بعد میں حرکت کرن کو معذور ہو جاؤں حدیث لڑنی قرآن لڑنا چبھدا ساری تقریر ایک آیت پڑھی تے دا ترجمہ جان کے جھوٹ بولے لعنتی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات جڑی تفسیر محمد پاک کیتی ہے او دے نیڑے نہیں 21 حدیثاں نال محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیتی ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دی مگر ساری چٹ گیا آیت پڑھی بل آیان آکے ایتھے زندہ اللہ دا رسول دا کتھے زندہ اتھے زندہ ایک یاد ہے اور اتھے تو اتھے جگہ رسول نال رٹکا لائے ہے مسلمان ہے صحیح اللہ اللہ کدے تواڈے وچ کچھ ساڈے وچ عقل ہوندا تے حیا ہوندا تے کھڑے ہو کے ایک آدمی پوچھیا مولوی صاحب تیرا چٹا دار ہے تے کتنا بھگائے ترا بندے تینوں دیکھ کے لئی وے جویں کولو والے سڈے نوں لے کے ویندے نے جے تیرے اندر اتنا حیا ہے تے قرآن دی آیت پڑھ کے محمد دی حدیث نال تشریح کر تاکہ پتہ چلے کہ قرآن دی آیت دا ترجمہ وہ سچا جڑا محمد الرسول اللہ 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 قرآن نہیں ہے قرآن والے پاس نہیں آتے کتاب والے پاس اللہ کیا ہے انزلنا الیک الکتاب بالحق انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم اللہ کریم فرماندا ہے انزلنا الیک الکتاب بالحق او میں حق سچ دی کتاب نازل کیتی ہے قرآن پاک ایک ہی ہو جئی ہے ومہیمنن علیہ دنیا دی ساریاں کتاباں تے کنٹرول کرن والا ہے قرآن ساریاں کتاباں میریاں اگلیاں آسمان علیہ کتاباں تے پچھلیاں زمینی کتاباں جتنیاں کتاباں ساریاں کتاباں تے کنٹرول کرن والا کون ہے وہ بیٹا جاگدا بیٹھا ہاں انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ مہیمنا علیہ مہیمنا علیہ مہیمنا علیہ اللہ فرماندا ہے میری ذات بھی مہیمن میرا قرآن بھی مہیمن میں کون المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون میں بھی مہیمن ہوں میری کتاب چونکہ میری صفت ہے بالحق کے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا یہ میں ساری کائنات دا کنٹرول کرے نا انہیں میری کتاب ساری دنیا کی کتابوں کی کنٹرول کرے دی
میرے بغیر کائنات کا کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، میرے قرآن کے بغیر کوئی کتاب کنٹرول کرنے والی نہیں۔ لایا اپنی لکھنؤ والی کیرلا دی لکھی ہوئی کتاب نو، لایا نجاب اشرف والی کتاب نو، ساریا کتاباں تے ساریا ماواں نو اکٹھا کر کنٹرول کرنے والا قرآن پاک، قرآن پاک تے فٹ کرا کے کیوں جو اللہ کریم فرماندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او لوگو مینو اللہ پاک دی قسم نے، خدا پاک دی ذات دی مینو قسم ہے، میں اپنا پورا زور لا کے قرآن نو سوکھا بنا، قرآن نو اوکھا۔ تیریاں کتاباں تو اوکھیاں، شیر مد پچھلے نو جگہ تیریاں کتاباں تو اوکھیاں۔ بعض ساتھی ہوتے نا ہبن کے جان دے ہبن کے بیٹھے مست ہو کے تو بعض نے قرآن پہ مستی دیا ہوئے مجبور ہی ہوگا۔ تو ویسے تھوڑا قصور ہی نہیں، وقت ہی بڑا ہو گیا، مولویوں تو کھاتا ہی تو رکو ہوں تو صرف تھوڑی جی بلا مالش پہ ہوتی ہے تھوڑی۔ اللہ اللہ جن تھک بجے آ نا ان چکر اللہ محمن علی وقت اللہ کریم فرماتا ہے انزلنا الیک الکتاب بالحق والمیزان۔ میں قرآن پاک نو حق نال پیش کیتا ہے تے والمیزان نو میں ترکڑی بنا چھوڑیا ہے۔ کھرا تے کھوٹا سودا تولنا ہوئے تا قرآن ہے، اپنے تے پرائے نو تولنا ہوئے تا قرآن ہے، او میاں چھوٹے تے بڑے نو تولنا ہوئے تا قرآن ہے، پرانے تے نوے نو تولنا ہوئے تا قرآن ہے۔ لاؤ دنیا دیا کتاباں اللہ فرماتا ہے اتھے تے حدیث بھی تولنی پمدی ہے، تو لکھنؤ دیا کتاباں تے ایمان رکھے ودا بھولوا سمجھ آ گئی۔ کچھ غیرت کیتی کرو، اللہ کے نام دے بے غیرت نہ بنو، گلے نہ بنو۔ یہ اٹھی کے مولوی تے سوال چکی تک کہ اللہ سوکھی کتاب قرآن بنائیے، تو کتابہ دیر کیوں بھجنا ہے؟ تینوں قرآن لڑ جائے کہ انہیں قرآن بیان کرنا۔ اللہ دی قسم مولوی دا چیتا جا پہ آوری اگا واسطے دورو رہا ہے تو کمال ہے کہ کوڑے تا دینا کالا کالا رسول اللہ، ایک کالا کالا رسول اللہ دے قائل نہیں، یہ کتابہ دے قائل ہے تھارا نے کتاب تو بعد ہی کیتی رکھ دے کور مائے دے کالا کالا رسول اللہ، کالا کالا رسول اللہ سرحد دے چنجی طرح کالا کالا رسول اللہ کالا پڑھدا پنجابی پٹھاوٹی کرو سا کیا سور کا بچہ، یہ کیا کالا کالا کالا، ہمارا رسول تو چیٹا چیٹا، ہمارا چیٹا چیٹا رسول تھا، تم بھائی مان کالا کالا کہتا ہے۔ اللہ اللہ یہ کالے کالے دے قائل نہیں تھے، چیٹے دے قائل نہیں، یہ کتاب ادھر پکے میں فلانی کتاب لے کے آیا تیرے کیتے انہیں کہہ گیا ہے گھر کا کیا کرن گیا ہے تو یہ قرآن انہار دے خارج پہ ہے، حجت واضح ہوئی پئی ہے، پرشتیاں تے رلدا پہ ہے، روندا پہ ہے، اللہ دی حجت تیرے گھر آئی پئی ہے، حتیٰ کہ کائنات دا سردار بھی محمد کریم دے پیچھے چلن والا ہے، تو کون ہے دنیا دی کتاباں دے پیچھے لا کے چلن والا؟ اللہ اللہ حدیث تک چلو تو کتابیں لے رہے نال حدیث تک پڑھے اچھا چلو سنانا چلو دو تر حدیث اللہ اللہ قرآن دیتا یہ نیڑے ہی نہیں نام دے اللہ کرے پھر اوسر ہی نہیں انشاءاللہ انہیں دی تو گھٹی چاہ گیا نا چلو حدیث نال تو مارو نا اس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرت الحیات الدنیا والآخرہ سہا ستہ دی حدیث لکھ لو کہ بتوان کے وکھیا کتاباں دے اندر حدیث دے اندر ہے کہ نہیں ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرت الحیات الدنیا والآخرہ فاختار ما عند اللہ اللہ دے پاک رسول فرمائیں منبر تے بیٹھ کے پیا دین او مارکا انہیں لگی ہوئی ہے پڑھے مارکا اللہ کریم نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے
کہ دنیا چ جیندا رہنا ہی یا میرے کول آونا ہی ہائے 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 فاختار ما عند اللہ سارے صحابہ کرام حیران صرف حضرت ابوبکر صدیق رو رو کے اپنی چادر پسائی بیٹھے تاج اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چ نکل گیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے نو اختیار دیتا ہے کہ اتنے دنیا تے رہنا چاہنا ہے فاختار ما عند اللہ یا آخرت چاہنا چاہنا ہے بہشت برین دے اندر اللہ دے پیغمبر فرمایا فاختار ما عند اللہ اللہ دے رسول آکھے یا اللہ میں دنیا چ زندہ نہیں رہنا چاہتا میں اتنے تیرے کول آنا چاہنا جتھے میرے رفیق موجود ابو بکر صدیق رو رو کے صحابہ کرام اس بڑھے نو کہ ہو گیا نبی کریم کہے بندے دی گل بیٹھے جیسے اینو کہ ہو گیا کہ رو رو کے اپنے کپڑے پسائی بیٹھا بعد چاہتے ہیں جلے نبی کریم تے وفات آ گئی اس لئے سا کیا واقعی محمد رسول دے راز جان والا صدیق اکبر اس نو پتہ لگ گیا تے سانو پتہ کوئی نہیں لگا صدیق تائیں بیٹھا روندا کہ حال وہ اللہ اور دنیا تے محمد ٹر ونجنا ہے دنیا تے زندگی کائی نہیں رہنی ایسا کل آ رہا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فلتحتنی غدا جات امرات الى رسول اللہ ایک عورت آ گئی نبی کریم دے کول نبی کریم فرماندے کل آویں بی بی مائیت یہ جناب میں تاج ضرور تھوڑے نال کام جڑا میں کرنا ہے دلی چ چھٹ کے ٹر پئی محمد رسول اللہ نو اللہ دا پاک رسول سیدھا سادہ پیغمبر شرفیت شرافت دا لال پیغمبر او نال ویندے ہی پہنتے دن بی بی آج نہیں کل آویں آج میں باقی سارے فوجیاں دے دستے تیار کر رہے ہیں غزوات تیار کر رہے ہیں زیرہ بکتر تیار کر رہے ہیں جنگ دا ساز و سامان تیار کر رہے ہیں آج میں فارغ کوئی نہیں وہ آتی ہے حضرت جی میں تاج ضرور کم اپنا کراونا ہے میری گل دا جواب جو تے سنو نبی کریم فرمانے کوئی نہ جل تنگ ہوئی تے آنکھیں لگی اچھا آج جو تو سا نہیں پہ گل سن دے علم اجد کا جی میں کل لاواں تے توڑو تے موت آونجے مت میں غریبڑی پچھا کہیں دے کولو تے میری سوئے کون تے میں نو جواب کون دے وے کیوں جو مار ونجو یا کر موت آونجے نہ تو سا سننا ہے نہ تو سا جاننا ہے نہ تو سا بولنا ہے میں غریبڑی دی گل وچے رہ ویسی نبی کریم مسکرا کیا دن گل تائیں ٹھیک ہے تیری یہ موت آونجے تنہ ول میں ویکھنا نہ میں سننا نہ میں بولنا پر تاوی بی بی تیرا کم وچراندہ نہیں علم تجدینی فاتی ابا بکری یہ میں مروی بنیا لگیا میں میرے صدیق کو لوں وہ جواب تینوں دے سی جڑا میں محمد نے تینوں جواب دے یہ لڑ دی ہے یہ سیاسی تجکائی نہیں کھلے یہ محمد پاک کوئی نہیں فرمائے ہاں لکھنؤ والے کرانا تے نائیں دی گلا ہے نہیں یاد تے خدا دے رسول دی گل لڑ دی ہے کیوں نہیں کردا پبلک نو کیوں نہیں سنائیدا ہاں یہ سارے علی ولی نلی تے دلی شلی تے ولی پلی تے چھلی چھلی کیوں کرے نا اپنے آپ کیوں اپنے آپ کو خدا دے جہنم دے اندر اپنے آپ کو پٹھی دا بالر بنانے واسطے تیار ہیں اور قبر وچ لگتا نہیں اینڈ تے گل آ گئی اونلی شوٹنگ اونلی ون لینڈ بس یہ جگہ پھر یہ جواب ہو اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے تری حدیث سن لے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تعلموا علم الفرائض وعلموه الناس انی رجل مقبوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں عمر کا
میراث دا علم سکھ گنو تے قرآن دا علم سکھ لو میرے جیندیاں جیندیاں، کیوں جو انی رجل مقبوض، میرے اتنے بھی آخر موت آمنی ہے، موت آ گئی تے نہ تسا میرے کو پوچھ سکنا تے نہ میں تنوں جواب دے سکنا۔ یہ سچ آخیا کریں اللہ دے رسول۔ چلو چوتھی سننا ہے، قال النبی صلی اللہ، یہ ساری حدیثاں لکھ لائے تے ویکھ لائے سیاستہ دے اندر، بخاری تے مسلم نسائی ابو داؤد سارے دے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، اللہ میں علی پتریر نو اپنے کہے کم بھیجیا ہوا، اللہ رسول دے کم وچ بڑے دیہڑے ہو گئے، اجن تڑی واپس نہیں ولیا، مینو اج اداسی آ گئی تو دل منہ جاما دی ہو گئی ہے، میں آتا میں کیویں ویکھ لواں اپنے بھرا نو، میرا دل اج بڑا منہ جائی، لا تمتنی مینو تڑی موت نہ دے جو تڑی علی نو میں ویکھ نہ لواں، جے میرے تے موت آ گئی، جے پیچھے آیا تو میری اکھی ویکھ سکدیاں نہیں۔ سچا دا پہ اللہ تعالیٰ مر تیرے نال تا پورا جہان وچ کوئی نہیں۔ ادا پاسبان حیات النبی چخل لعنتی، پاسبان وفات النبی آکھیا کیونکہ وفات النبی اللہ لا شریک لہو دی دلیل بن کے آیا۔ اللہ اور سن لا حدیث سنا مچا تقریر نہیں پہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف وچ ویکھلا اللہ دا پاک نے ما ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا من بعدی اللہ زین ابا بکر و عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عمر کا کوئی پتہ نہیں میں کتنے دن تواڈے وچ موجود زندہ ہاں، آخر میرے تے موت آ گئی، میرے موت آن دے بعد نہ تسا میری اقتدا کر سکنی ہے، نہ میرے کو مسئلے پوچھ سکنے ہیں، نہ میرے کو تو کوئی بات پوچھ سکنی ہے۔ اس وقت میں تانوں آتا پیا میری موت دے بعد اقتدا کریا ہے ابو بکر تے عمر دی کریا ہے، اقتدا بالنماز بھی اقتدا اسے دی کریا ہے، آزادی اقتدا بھی اسے دی کریا ہے، خلافت وچ اقتدا بھی اسے نہیں کریا ہے۔ اللہ اللہ دا پیغمبر فرماندا پیا ہے میں کہ مینوں آ گئی موت تے میں عبادت کرن کو نو بھی معروم ہاں، نہ میں رکوع کر سکنا، نہ سجدہ کر سکنا، نہ کسی دی اقتدا کر سکنا، نہ کہیں نہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھ سکنا۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے فقتدوا من بعدی اللہ زین ابا بکر و عمر، سچ فرمایا اللہ دے رسول۔ اچھا اور سن کتنی حدیث ساری سیاسی صدیوں سے باہر دی ایک نہ ہو سی یا ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بخاری مسلم نسائی اور سن لائے مسلم شریف حدیث اللہ دے پاک لالی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں اگلے سال تنوں ویکھ، بولو کیوں ویکھ نہ سکا؟ اس وقت ہے کہ میرے تے موت آ جاوے، موت دے بعد اکھی ویکھن والیاں نہیں، کان سنن والے نہیں۔ 7 حدیث سن لو اللہم متعنی بسمعی و بصری ما احییتنی، اے میرے اللہ مینوں جے تڑی جیندہ رکھے، میرے ارت فبات لیلی لا یزولو ولیل وخل مصیبت فی یتولو، او میری بچڑی میری پتری میری زائی چاچا ہاں میں تیرا لگدا محمد پاک تے میں کے بعد دودھ پیتا ہویا ہے، اے میری بھتیجی اللہ دی قسم ہے جے ساڈے وس ہویا تینوں تے محمد رسول اللہ دی جدائی کدے برداشت نہیں ہونی، پر کے کرائیں اللہ دی قدرت ہن انج کیتا کر جے ویلے اپنے باپ دا چہرہ یاد آوی، اپنے اللہ دی قدرت کو یاد کیتا کر، اللہ تیرے بھوک دا انتظام کر دے۔ اللہ اگے ہی نہیں ہوتا حضرت فاطمہ آوے ہاتھ دور رکھ لو، اللہ دے پاک رسول اٹھ کر اللہ دے رسول آدھا مینو اللہ پاک آدھا تیری دھی حیات شرم آگا پہ
تو وہ احترام واسطے اٹھی کھلو میں اپنی طہارت بھی چادر بچھا کے وہ متھے تے بوسا لائے تو سر پہ ہاتھ پھیرے اللہ دے پاک رسول کو ایک بار آئی تو دور آ کے کھلو رہے جو ٹک ٹکی نگاہ بن کے بیٹھی رہی اللہ دے رسول فرمایا یا بریا مرحبا آ میری بچڑی حضرت آخر لگی یا رسول اللہ ابا جی میں آئی تھا میں سوتے میں نے 7 دن کی بھوک کھائی میں آئی تھا ہم کوئی علاج پوچھیں تے جلے تھوڑے ٹک ٹکی بن کے تھوڑے چہرے دے ویکھے اللہ دی قسم 7 دن دی بھوک میری لے گئی اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیوں نہ بعد وچ ہاتھ پھیرے یہ آتا سارے حضرت صاحب ہوری گئے اور تے چو ہاتھ نکلے ایک کوڑا شاہ جانی ہاتھ نکلے ہاتھ حضرت فاطمہ واسطے نکلے ہاتھ نکلے ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق واسطے نکلے ہاتھ نکلے ہاتھ حضرت عمر واسطے نکلے مگر پہلے سوال دے جواب تو پوچھو دے کولو اگر محمد پاک قبر چ زندہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق خلیفہ کے پیغمبر دی زندگی چ خلیفہ مننے والا کون ہے بولو پیغمبر ہوئے جیندہ تے بنائے خلیفہ کون بن سی ہو بڑا والا ہی ہو سکتا ہے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لا اعیش توجہ کریا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لا اعیش بعد عامی هذا مسلم شریف نسائی شریف جامع الاصول 195 صفحہ اللہ دے پاک بعد پیغمبر فرماندے ہیں ثابت حضرت جابر بن عبداللہ دا میں نبی کریم نو سنے ہیں تے ویکھیا کہ پیا دیا لعلی لا اعیش بعد عامی هذا ہو سکتا ہے لوگوں شاید میں اگلے سال دے توڑی میں جیندہ نہ رہا اگلے سال توڑی جیندہ لعلی لا اعیش بعد عامی هذا اس سال کے بعد میری زندگی مک وننی ہے وقت قیامت توڑی میں کدے زندہ نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لئن عشت الی قابل آمن 8ویں حدیث لئن عشت الی قابل آمن لصومن التاسع من اللہ شورا جے کر میں جیندہ رہ گیوں تو میں 9ویں چاند بھی روزہ رکھتا اشورے والا محرم دا مگر اللہ دے پاک پیغمبر زندہ نہ رہے تے روزہ بھی نہ رکھ سکے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے میری زندگی دے بعد مکمل نہیں ہے قیامت توڑی والا زندگی نہیں ہے یہ کتاباں نالوں بھیڑی نہیں ہے ابو بکر صدیق کو جو پوچھے موت کو کتنا یاد کردا صدیق اکبر آتا یا رسول اللہ جلے صبح دی نماز پڑھ لوا تو مینوں دھڑکا لگ رہا کہ مینوں پیشی دی نماز پڑھن دے دی موت کے نہیں حضرت عمر آتا ہے جو پیشی دی پڑھ لوا تھا دیگے دی نہیں پڑھ سکیں گے خطرہ پڑ رہا ہے حضرت عثمان آتا دیگے دی پڑھ لوا تھا شام دا دھڑکا لگ رہا ہے حضرت علی آتا شام دا پڑھ لوا تھا شاہ دا دھڑکا لگ رہا ہے نبی کریم فرمانے جی میں حق کا ہی موت دی یاد کرنا اندے کیتا میں جلے سجے پاسے سلام پھیرے نہ اللہ دی قسم میں نو دھڑکا ہوتا پتہ نہیں کھبے پاسے سلام پھیرن دے دے تو آنا نانی فتو دے کول ہی آندے رہندے اللہ کے رسول تا تھا میں سجے پاسے سلام پھیرا تھا کھبے پاسے میں نوے رہی یقین ہوتے جو موت میں نوتے وہ پھیرن دے سی کہنا پھیرن دے سی وہ صحابی یاد کوئی نہیں جڑا صحابی دور لوٹا پانی دا پھر کے کھلوتا ہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے تیمم کرن لگے اس صحابی نے صد کے آکھیا یا رسول اللہ ان لی مان و ان عندی لمان میرے کول تو پانی ہے جناب کہ میں اپنا پانی نہیں ودا تو سب پانی دھونے تیمم تو میں بغیر دیو نبی علیہ السلام فرمایا ما یدرینی لعلی لا ابلغو یار دور کھلوتا ہے جو میں آوجہ تیمم تو بغیر یہ پانی دی امید تے آواں ہو سکتا ہے راہ چ موت آوجے تے پھر موت دے بعد نہ میں ٹر سکتا تے نہ وضو کر سکتا یہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے غلط ہے یہ بہ کے کلیاں بہ کے چیلنج دینا ہے کوئی ایک کچے نہیں کھاوے کیڑا تیرا پیو کھاوے ہائے آ تینوں 2100 حدیث کھائیے 2100 حدیث تو گھٹ ایک روایت ہوگی تو گولی بات نعرہ تکبیر اللہ کا لگا اور اندازہ لگا
لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جڑے اللہ دے رستے تے مارے جاویں انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا بلکہ وہ زندہ ہے. بلکہ وہ صحابہ کرام نو اشکال پہ گیا یا اللہ ادو مر گئے انہوں جے کر زندے ہیں تو انہوں دفن کیوں کیتا ہے, کفن کیوں دیتا ہے, جنازے کیوں پڑھن, غسل کیوں دیتا گیا ہے, انہوں دیا عورتاں دا نکاح کیوں کر لیا ہے, انہوں دیا ترکے کیوں وڈی گئے, ایک کیوں کر لے. یہودی اعتراض کرے سن جو عجیب مسئلہ انہاں مسلمانہ دا ہے, اسے مردے نو جیندہ دین تے جیندے نو مردہ دین. اللہ کریم فرمانے آیا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. انت زندہ پر انہاں دی زندگی تانوں پتہ. بولو عند ربہم, اتھے کوئی نہیں اتھے ہیں مگر اجنوی جنہاں دے بھیجے خراب ہیں انہاں وچ مکھانے واتوی مار دیتی. اللہ دے پاک پیغمبر واتوی 21 حدیثاں دے اندر تشریح کیتی عیسائیت دی. اللہ دے پاک رسول فرماندے آؤ میں تانوں دساں. اللہ فرماندا ہے پوچھو میرے رسول کو کیوں, اس وقت جیڑی انہاں دی زندگی ہے تساں تا ویکھی نہیں, میرا محمد ویکھ کے آیا, میرا اجل راتی بیستے برین دے اندر اتھے جیندے جاگدے ویکھ کے آیا ہے, اتھے مر گئے اتھے جیندے ویکھ کے آیا ہے. لہذا تانوں ڈٹھی ہوئی چیز سمجھا دے سی میرا محمد پاک. اللہ دے رسول سمجھیندا پیا تے نال پہلے یہ آکھیا اللہ دے رسول میں مارکا میں معراج تے گیا رأیت امکم خدیجہ تغتسل ببارکت نہر الجنہ, میں تہاڈی ماں خدیجہ الکبریٰ نو ویکھیا ہے او بہشت دی نہر دے کنارے تے تھاندی پئی ہے. کیتے کردی آئی بہشت دی نہر دے کنارے تے غسل وچ کرندی آئی. وقت فرمایا ان لہو مرضیاں فی الجنہ, میرا جڑا بچہ ہا نا حضرت ابراہیم 17 مہینے دا ٹر گیا ہا دنیا تو, ماں دی جڑا تھانج پینڑی سو 2 سال پورے تے 17 مہینے مر گیا. اللہ اتھے ایک دائی رکھی ہوئی ہے بہشت جڑی دی رضاعت پوری پہ کرے دی. سمجھ آتی پی نہیں یہ گل کہ آخی یہ محمد الرسول آخی یہ محمد الرسول دی اس گل کا انکار کرنے والا پکا مرتد تے کافر. رسول اللہ دی زبان چلا اگا ہن سن اللہ دے پاک رسول کے فرمانے جے تانوں شک ہوے جو کیویں جیندن تے کیویں موئے آ میں تانوں دساں کیویں جین. ارواحهم فی اجواف طیر خضر تعلق فی جدر الجنہ حتی یرجع اللہ علی جسد یوم یبعثه وقال لهم ربهم هل تشتهون من حاجة هل لكم من حاجة تشتهون فقالوا لا حاجة لنا یا اللہ فلا علموا ولا يتركوا له قناديل معلقة بالعرش تاوي إلى العرش تأكل وتشرب من ثمار الجنة وأشجارها هل لكم من حاجة تشتهون قال الله تبارك وتعالى فقالوا لا حاجة لنا يا الله فلما علموا ألا يتركوا فيقولون أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة والكرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت وله عند الله خير يسره وان يرجع الى الدنيا ولا ان الدنيا وما فيها الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل في سبيله مرة اخرى. روى الامام محمد عن الامام الشافعي عن الامام زاري عن الامام مالك عن عبد الرحمن بن كعب عن النبي
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طاہر یعلق فی جل الجنہ حتی یرجع اللہ جس یوم القیامہ قالوا انت رد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى قال اللہ تبارک و تعالی قد سبق من القول انهم الیہم لا یرجعون. نعرہ تکبیر. اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دا پاک رسول آتا ہے او میاں جی دے انجن کہ انہاں دے روح جڑے او بہشت بری نچ گئے اے جسمی تھائی رہ گئے انہاں دے کہیں دا نک کپیا گیا ہے کہیں دا ہاتھ کپیا گیا ہے کہیں دے ٹکڑے ہو گئے کہیں دے ٹوٹے ہو گئے یہ چون پون کے اتھے دفن کر دیتے گئے نے تب مردے ہیں مگر اصل انسان جڑے ہیں وہ جنہاں دے روح ان پہ وہ روح تا گئے بہشت برین اتھے نور دے بنے ہوئے بدن اللہ پاک انہاں دے روحانو دیتے نور دے بنے اے ہن خاک دے بنے ہوئے او بدن نور دے بنے ہوئے جلے بہشت چ گئے تے اوتھے بن کے چردے چگ دین انہاں دے واسطے بستر اللہ بچھا رکھے عرش مولا دے تلے کندیلا وجیاں ہوئیاں چار پار کھاندے پیندے جلے تھک دے ٹٹ دے کرج دے نا کے سمپم دے ول گپا مرے دے اللہ پاک نال یستبشرون بالذین لم یلاقوا بهم من خلفهم اللہ نوا دے اللہ سائیاں اے پچھلے تیرا بعد والے کا کیا حال ہے آسما بعد والے کا کیا حال ہے اسا تا آ گیا سے پچھلے کا کیا حال ہے مار کا انجے ودن یا کدائی قبر چٹا نال رلنے گئے کدائی میاں طویل لون لگے گئے کدائی مشرک دے نال سانگے نہ ڈٹھی کھلوتے ہوئے اللہ پاک انہوں نے وعدہ نہیں نہیں وہ پکے کھلوتے لوہے دی لٹ کھلوتے بھاویں ایک بندہ وچ انہاں دے ستا ہی بیٹھا چلو دکھا دے پیچھا بیٹھا کانٹ دے باہر اللہ وہ ٹھیک کھلوتے ٹھیک ٹھاک بالکل پکے پیڈے کھلے لوہے لی کے وہ تو نوجوان جڑے وہ بھی کھلوتے ہیں بادشاہ بنے ٹھپے مار کے تے بڈھڑے تو انہاں تو زیادہ کھلوتے پکے لی کے مار کے یہ بالکل لوہے لی کو کھلوتے اللہ سائیاں شرک نہیں پہ کریں گے. اچھا بات اللہ پاک ساڑیاں خبراں انہاں پہنچا چھوڑ اللہ پاک دا آیا انہیں اندر او مار کا خبراں نہ بنیا ہے او جیندے پے نے جیندے میرے نال میاں گپے مرے دے یرزقون عند ربهم رزق بھی کھاندے پے بہشت بری نے چاہیے اللہ 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 ایک بار پوچھیا نندے کولوں او مار کا جے کئی ضرورت نے تے گل کرو اگوا دن اللہ ساری بہشت ساڈے حوالے کر دتی اور کئی ضرورت ہوئے جلے وقت اللہ پوچھدا نہیں نہیں منگ گنو وقت دن ساری ضرورتاں ہن کوئی نہیں وقت اللہ پوچھدا منگ لو پچھتاؤ پچھتا تو پچھتا دو منگ گنو آخر دن اللہ ایک گل کریں دیا ہے ساریاں لذتاں تیری بہشت چ ویکھیاں پر ہکا لذت تیری بہشت وچ کوئی نہیں آئی وہ کیڑی ہوئی ہے جلے اساں لڑدیا سے مشرکاں نال قبر چٹن ہور دیا سے کہ اساں انہاں نو مار مار کے ٹوک ٹوک کے کپ کپ کے انہاں دے قتل کر کر کے سٹی آیا ہے آخرکار اولی سولی جلے تلوار سانو لگن لگی جلے تلوار لگن لگی اللہ سائیاں جیڑی لذت اس ویلے آئی ہے سانو وہ لذت تیری بہشت وچ ہور کوئی نہیں. اللہ پاک فرماسی ہن کے چاندے ہو وَسَنْتَرُ الدَّرْوَاحَنَا إِلَى سَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى اللہ اے جڑے جسم نے کھاون دے ہن تے کماون دے کوئی نہیں یہ نور دے بنے ہو یہ واپس لائے لائے تے ساڈیاں جسماں ساڈیاں روحاں نو ایک واری واپس بھیجا ساڈیاں جسماں دے وچ ایک واری ہور لڑن دے انہاں نال بھگی پاون دے تے جتھے پہنچے مشرک اس نو گرکاون دے انہوں چیر چیر کے لون دی پائی سٹر دے دیاں کھاکا دے تے وقت سانو تلوار لگ سی اوہ لذت دوئی واری سانو چاون دے سانو بہشت بھی بھاویں نہ ملے اوہ لذت مل ونجے سانو کافی اللہ دے پاک بہت پیغمبر فرمان دے اللہ
اللہ سن کے آدھا ہے قد سبق من القول انہم الیہم لا یرجعون۔ او اللہ دے بندیو گل تا تہاڈی سچی ہے، لذت ہو جئی کائیں نہیں لبھنی، مگر کہ کریے میرا قانون ہے جڑا اتھے آ گیا ہے قیامت تڑی واپس نہیں جا سکتا، قیامت تڑی واپس جی ہر کوئی واپس آندا رہے تو مڑ تک قیامت قائم ہو۔ کیوں جیڑا ایک بندہ تے آکھے اللہ صاحب میں نے دیکھو یہ پیچھا ونگن میں انہاں دے نال ہی نہیں کر دیواں، نہ مشرکا مکڑو نہ مشرکا یہ تو کتی سوئی پئی ہے، نہ مشرکا مکڑو اس واسطے جے انہیں واپس سے جی رکھاں تب گل کائی نہیں بنتی، بل قیامت ہی قائم نہیں ہوتی۔ نہیں میرا قانون قد سبق منی انہم الیہم لا یرجعون، جیڑا اتھے آ گیا او قیامت تری واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اتھے زندہ ہے تے دلی کیا تھی کتنے زندہ ایمان لو سچا کہوں کچھ تاکل تو صحیح کیتا کرو وانج باندھے ہوتے واسطہ تو یہ کرنا یا کرنا غیرت کا محمد پاک دی اس تو وڈی بے ادبی ہو کوئی نہیں۔ بے مثل حسن محمد رسول اللہ دا میں نہ موت جتنا محمد دا حسن ہے اتنا جبریل دی زندگی چی حسن ہے۔ کیوں مائی صاحبہ کو نہیں سنیا؟ مائی صاحبہ دی میں تمہیں دساں تو کیویں مینوں پتہ لگ گیا جو محمد موت آ گئی محمد تے وہ فرماتی ما رأیت اطیب منہ من ریح المسک، اللہ دی قسم ہے میں چادر چ ولیٹی بیٹھی محمد رسول اللہ نو تے ان یکدم خوشبو دا حلہ آیا ہے، جلے روح نکلیا ہے نا ان خوشبو آیا کہ اے نال دی خوشبو نہ بہشت تے نہ ایتھے محمد الرسول اللہ دی موت دا شان بھی اتنا ہے اتنا میں نہ جبریل دی زندگی دا شان ہے۔ حسن ہے محمد پاک دا ہر چیز کے اندر حسن ہے کہ حسن بے مثال ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر بھی بے مثال ہے۔ اللہ پاک حسن محمد پہ عمل کر دی توفیق عطا فرما۔ ہاں ٹھیک ہے چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ أحسن الورى أجدل الورى نظمن الورى أجمل الورى أكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله